أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بیت المقدس فلسطین ملک شام کی تاریخ آپ کے سامنے سلسلہ وار ایپیسوڈز کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ جس کا یہ 35واں ایپیسوڈ ہے، 35 ایپیسوڈ پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، فی زماننا ھذا، حالات حاضرہ کے تناظر میں مسلمانوں کا سب سے حساس مسئلہ اگر کوئی ہے تو وہ قضیہ فلسطین ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب فلسطین کی تاریخ اور اس قضیے سے متعلق مکمل واقفیت رکھیں۔ محترم ناظرین اکرام، مذکورہ جو 34 ایپیسوڈز آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، جن میں آپ کے سامنے تاریخ کے کئی اوراق پلٹائے گئے، لیکن اس کو پھر بھی کہا جائے گا کہ وہ صرف سرسری طور پر آپ کے سامنے بیان کیے گئے، تفصیل تو پوری مکمل طور پر ابھی باقی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے فلسطین کے سقوط اور فلسطین کو ڈھانے اور اس کو ختم کرنے کی جو کہانی بالتفصیل آپ کے سامنے سنائی گئی، اور آپ کے سامنے اس بات کو بھی بتایا گیا کہ فلسطینیوں کا مزاحمت کا آغاز کب سے ہوا، کب سے ان پر ظلم و زیادتی کے ادوار شروع ہوئے، پھر برطانیہ نے کس طریقے سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اور اقوام متحدہ کی ظالمانہ قرارداد اور فلسطین کی تقسیم کا اعلان کیسے ہوا، ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور کیسے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، غاصب اور ناجائز ریاست کے قیام کا اعلان اور فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ کو توڑے جانا آپ کے سامنے سلسلہ وار ایپیسوڈز کی شکل میں بیان کیا جاتے رہا۔ اب آئیے آپ کے سامنے اقوام متحدہ UNO کی ایک اور گھناؤنا کردار اور اسرائیل کی رکنیت کو تسلیم کرنا کیسے ہوا۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے اس شرط کے ساتھ اسرائیل کو اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کر لیا کہ وہ فلسطینیوں کو دوبارہ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جانے کی اجازت دے دے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اسرائیل کو یہ بات نہ ماننی تھی، اس نے نہ مانی۔ جمال عبد الناصر کی مجرمانہ جو خاموشی اس وقت تھی، یہ بھی قابل ذکر ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ 1948 سے 1967 تک کا جو عرصہ ہے، اس کے درمیان جنگ کی قومیت اور اتحاد ہی راہ آزادی ہے کا عرصہ رہا۔ جمال عبد الناصر 1918 سے 1970 عیسوی کی قیادت میں عربی حکومتوں نے اسرائیل سے تصادم کی طرف پیش رفت کی۔ قومی فلسطینی قیادت کا کردار اس اثنا میں پس گردی کا شکار رہا۔ عربی حکومتوں کے یہاں مؤثر طریقہ کار سنجیدگی اور اسرائیل سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے تعلق سے سچے ارادے اور پکی عزیمت کی کمی تھی۔
حکمت عملی اور مرحلہ پسندی کے تحت فلسطینی مزاحمت بھی شکست و ریخت کا شکار تھی، چنانچہ اس کے پاس کوئی جامع منصوبہ اور حکمت عملی نہ تھی۔ اس نے صرف عوامی جذبات کو بھڑکانے کا کام کیا اور اس میں تمام تر انہماک کی وجہ سے اس نے جنگ کی کسی تیاری کی بھی نہ سوچی، جبکہ نوخیز اسرائیل ریاست اپنے دست و بازو کو مسلسل مضبوط کیے جا رہی تھی۔ عوامی مزاحمت اور تنظیم آزادی فلسطین 1964 عیسوی میں احمد شقیری کی صدارت میں تنظیم آزادی فلسطین کی بنیاد پڑی۔ اس کی اساس گزاری میں جمال عبد الناصر نے براہ راست مدد تھی، کیونکہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ قضیہ فلسطین کی زمام آب ان کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، کیونکہ فلسطین میں ان دونوں خفیہ تحریکوں اور سرگرم تنظیموں کی باڑ سی آئی تھی۔ خصوصاً فتح تحریک کا بڑا زور تھا۔ 1957 عیسوی میں معرض وجود میں آئی تھی۔ تنظیم آزادی فلسطین کا اصل ہدف 1948 میں صہیونیوں کے ذریعے قبضہ کردہ زمینوں کی بازیابی تھی۔ اس کے چارٹر میں آزادی کی واحد راہ کے طور پر مسلح جدوجہد پر ہی زور دیا گیا تھا۔ فلسطینیوں نے عام طور پر اس تنظیم کو خوش آمدید کہا، کیونکہ عرصے کے بعد یہ قومی فلسطین وجود کے دور افق پر امید کی ایک کرن بن کر طلوع ہوئی تھی۔ پھر 1968 عیسوی میں ساری رضاکارانہ فلسطینی تنظیمیں، جن میں سر فہرست فتح تحریک تھی، تنظیم آزادی فلسطین میں ضم ہو گئی۔ فتح کے سربراہ یاسر عرفات نے فروری 1969 سے تنظیم کی قیادت کی۔ 1974 میں عربی حکومتوں نے اس تنظیم کو فلسطینیوں کی واحد قانونی نمائندہ تنظیم تسلیم کر لیا۔ اسی سال اقوام متحدہ میں اس کو نگران رکن کے طور پر نمائندگی دی گئی۔ جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں عربی حکومتوں کو زبردست ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا۔ چند ہی روز میں فلسطین کے باقی ماندہ حصوں پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ مغربی کنارہ، جس میں قدس شریف داخل ہے، نیز غزہ پٹی، دونوں اسرائیل کے قبضے میں آ گئے۔ 13,30,000 فلسطینی برباد ہو گئے۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ سیریا جنگی اہمیت کے حامل علاقے کو گولان کی پہاڑی پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا، جس کا رقبہ 1150 مربع کلومیٹر پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح مصر کے اہم خطے صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا، جس کا رقبہ 61,889 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ فلسطین کی یہودی کاری اور فلسطینی پناہ گزینوں کا مسئلہ۔ صہیونی ریاست نے فلسطینی زمینوں کو بہت زور و شور سے یہودیہ کا عمل نہ صرف جاری رکھا بلکہ فلسطین کی اسلامی پہچان اور اس کے تہذیبی نقوش کو مکمل طور پر مٹا دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے 1948 میں غصب کردہ زمینوں میں 97% اراضی کو ہتھ لیا، جن میں ملک کے بدر کر دیے جانے والے فلسطینیوں کی جائیداد اور املاک اور اسلامی اوقاف کی املاک کے ساتھ وہاں رہے اکثر عربوں کی جائیداد بھی شامل تھی، جبکہ 1967 میں قبضہ کردہ زمینوں میں سے مغربی کنارے کی 60% زمینوں کو اسرائیل نے ضبط کر کے وہاں 192 کالونیاں بنوا ڈالی۔ اسی طرح غزہ پٹی کی 30% اراضی کو ہتھیا کر
اس پر 14 کالونیوں کو تعمیر کر لی۔ صہیونی ریاست نے جہاں خانمہ برباد پناہ گزین فلسطینیوں پر فلسطین واپسی کا دروازہ یکسر بند رکھا، وہیں دنیا کے کونے کونے سے یہودیوں کو نہ صرف فلسطین میں آ بسنے کی ترغیب دی بلکہ ہر طرح کی سہولتیں پہنچائی۔ چنانچہ 1949 عیسوی اور 2000 عیسوی کے عرصے میں 28 لاکھ یہودیوں نے فلسطین کو مہاجرت کی، جس سے ریاست اسرائیل میں یہودیوں کی آبادی تقریباً 50 لاکھ ہو گئی۔ اس طریقے سے القدس کی شہر میں یہودیوں کی اکثریت۔ صہیونیوں نے شہر قدس کی یہودی کاری پر پورا زور صرف کیا، چنانچہ انہوں نے اس کے 86% حصے کو ہتھیا کر اس کو یہودی مہاجرین سے بانٹ دیا۔ 2000 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق شہر قدس فلسطین میں صرف 2 لاکھ فلسطینی ہیں، جبکہ یہودیوں کی تعداد 4,50,000 ہے۔ مسجد اقصی کے علاقے میں یعنی مشرقی شہر قدس میں تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو بسا کر اس کو یہودی کالونیوں سے گھیر دیا ہے۔ اس طرح یہ خطہ اسلامی عربی دائرے سے بالکلیہ الگ تھلگ ہو گیا ہے۔ یہودیوں نے شہر قدس کو صہیونی ریاست کا دائمی دارالحکومت اعلان کر دیا ہے۔ صہیونی یہودیوں کی مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش رہی، چنانچہ دیوار براق کے نام سے موسوم مسجد اقصی کی مغربی دیوار کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس کے متصل مغاربہ محلے کو مٹا کر اس کی اراضی کو ضبط کر کے اب تک وہاں پر مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کے 10 مرحلے انہوں نے مکمل کر لیے ہیں۔ 4 ایسی سرنگیں زیر مسجد اقصی کھود ڈالی ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی لمحے میں مسجد کو منہدم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ 25 یہودی تنظیمیں مسجد اقصی کو مسمار کر کے اس کی جگہ پر یہودی معبد تعمیر کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ 1966 سے 1998 کے عرصے میں مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے والی 112 سے زیادہ کارروائیاں صہیونیوں نے انجام دی ہیں، جن میں سے 72 کارروائیاں 1993 کے معاہدے اسلو کے زیر عمل لائی گئی ہیں۔ مشہور ترین ظالمانہ کارروائی جو مسجد اقصی کے خلاف یہودیوں نے انجام دی وہ 21 اگست 1969 کی کارروائی تھی۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے ساتھ ظلم و زیادتی۔ فلسطینی پناہ گزینوں کو بیرون فلسطین کسی اور ملک یا ملکوں میں بسانے کے حوالے سے اب تک کے 243 منصوبوں کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے اپنے وطن واپس آ کر دوبارہ بود و باش اختیار کرنے کے، اپنے جائز حق پر جمے رہنے کے پختہ اور غیر متزلزل عزم کا مسلسل اظہار کیا ہے۔ لائق ذکر ہے کہ اقوام متحدہ نے 110 سے زائد قراردادیں فلسطینیوں کی اپنے وطن کو واپسی کے حق کے تعلق پاس کی ہیں، لیکن صہیونیوں نے ان میں سے ہر ایک کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا، کیونکہ بڑے ممالک نے اس سلسلے میں کوئی سنجیدگی دکھائی۔ نہ عالمی برادری نے صہیونی ریاست کو اس حوالے سے مجبور کیا کہ اس کو انہیں ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ تقریباً 50 لاکھ فلسطینی پناہ گزینی قسم پرسی اور فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تعداد 10 لاکھ باشندگان مغربی کنارہ اور غزہ پٹی کے علاوہ ہے، جنہیں اپنے گھروں کو اسرائیل کی طرف سے لوٹنے کی اجازت نہیں۔ یاد رہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں نے اپنے گھروں کو واپسی 20ویں صدی اور اب 21ویں صدی کا سب سے دیرینہ دراز و تکلیف دہ انسانی مسئلہ ہے، جس سے انسانی برادری بڑے بڑے خوشنما دعووں کے باوجود چپ سادے اور آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ کس طریقے سے 1949 سے 20ویں صدی کی 7ویں دہائی تک
اقوام متحدہ مسئلہ فلسطین کو پناہ گزینوں کا مسئلہ باور کرتی رہی ہے اور اسی حیثیت سے اس سے نمٹتی رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل وقفے کے بعد آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب آپ کے شہر محبوب نگر میں ایم ایس اکیڈمی پیش کرتے ہیں۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ درجے کی تعلیم۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج۔ ایم ایس کالج کے طلبہ نے قائم کی اب تک کئی ریکارڈ۔ میڈیسن آئی آئی ٹی کے سرکاری اداروں میں سینکڑوں طلبہ نے حاصل کی مفت نشستیں۔ سال گزشتہ میڈیسن کی 1/3 نشستوں پر ایم ایس کالج کے طلبہ کا ہوا قبضہ۔ ایم ایس کالج کی پرشکوہ عمارت میں پورے تعلیمی ماحول میں طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے تابناک مستقبل کی مضبوط بنیاد کے لیے آج ہی داخلہ کروائیں۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ طرز تعلیم۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں۔ چار مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625 Cosmic Bake Zone CBZ number 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر۔ ایک بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے فلسطین کی تحریک مزاحمت کو سب سے زیادہ نقصان عرب ممالک نے پہنچایا، اس کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ عمومی طور پر فلسطینی تحریک انقلاب کو اپنے عرب برادر ملکوں کی طرف سے بڑی مخالفت کا سامنا رہا، افسوس، جس کی وجہ سے اس کو توانائیوں کا ضیاع ہوتا رہا اور عربی حکومتوں کے ساتھ خون ریز تصادم کی وجہ سے جانی خسارے سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ ان عربی حکومتوں نے تحریک انقلاب کو سدھانے، اپنے کنٹرول میں لینے، بجبر اس کا ترجمان بننے اور اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس کو چلانے کی کوشش کی۔ اکتوبر 1973 کی جنگ کے بعد، جس میں مصر اور سیریا کے حق میں بہت سی معنوی کامیابیاں بروئے کار آئیں اور 1974 میں تنظیم آزادی فلسطین کو
فلسطینیوں کی واحد قانونی نمائندہ تنظیم مان لیے جانے کے بعد فلسطین کے تعلق سے عربوں کا احساس ذمہ داری کمزور پڑ جانے لگا۔ ستمبر 1978 میں مصر کی طرف صہیونی وجود کے ساتھ تنہا کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کر دینے کے بعد عربی صہیونی کشمکش سے سب سے بڑی عربی طاقت دستکش ہو گئی۔ 1980 تا 1988 عیسوی جاری رہنے والی عراق ایران جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ آ گئی، جس کے نتیجے میں فلسطینی تحریک انقلاب کی مالی مدد بہت محدود رہ گئی۔ 1990 کو کویت پر عراق کے حملے کی وجہ سے جو خلیجی جنگ میں منتج ہوئی، اس کی وجہ سے عربی اسلامی صفوں میں ایسا انتشار رونما ہوا جس کی نظیر ماضی میں نہیں ملی۔ نیز سوویت یونین کے زوال اور مشرقی بلاد کی شکست کے بعد ایک قطبی دنیا میں جو تباہ کن حالات واقعات رونما ہونے کی وجہ سے فلسطینی مزاحمت کی رہی صحیح طاقت بھی بکھر گئی اور تنظیم آزادی فلسطین صلح دامن اور معاہدوں کی راہ پر چل پڑی۔ بالآخر اس کی سرگرمیاں سیاسی امکان کے دائرے میں سمٹ کر رہ گئی۔ یہ اس لیے بھی ہوا کہ تنظیم کی قیادت میں اپنی بقا اور فلسطینیوں کی نمائندگی زمام اپنے ہاتھ میں لیے رہنے کے لیے اپنے بعض ٹھوس اصولوں سے دستبرداری کا رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد صہیونی ریاست کے ساتھ امن پسندانہ جو سمجھوتا ہوا، وہ اس طریقے سے کہ تنظیم آزادی فلسطین کی کمزوری میں اضافے کے ساتھ ساتھ صہیونی ریاست کے امن پسندانہ صلح صفائی کا رجحان رکھنے والے دھڑے کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ نومبر 1988 میں تنظیم نے اقوام متحدہ کی قرارداد 181 کو تسلیم کر لیا، جس میں فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کر دیے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ نیز تنظیم نے اقوام متحدہ کی قرارداد 242 جاری کردہ نومبر 1967 کو مان لیا، جس میں قضیہ فلسطین کو محض پناہ گزینوں کا قضیہ باور کرایا گیا ہے اور اس قضیے میں امن پسند راہوں سے حل کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس طریقے سے اکتوبر 1991 میں تنظیم اور عرب ممالک نے صہیونی ریاست کے مدیر میں براہ راست صلح دامن کے مذاکرات تک کا سلسلہ شروع کیا۔ تقریباً 2 سالہ مذاکرات کے نتیجے میں تنظیم ریاست اسرائیل کے ساتھ کسی معاہدے کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکی۔ ہاں، دسمبر 1992 میں رازدارانہ مذاکراتی چینل کے ذریعے بند کچھ کھلتی نظر آئی، جس کے نتیجے میں اوسلو معاہدے یا پہلے غزہ اریحہ معاہدے عمل میں آیا، جو ناروے کے شہر اوسلو میں بروئے کار لایا گیا، جس تنظیم نے سرکاری طور پر صہیونی ریاست کے ساتھ واشنگٹن میں 13 سپٹمبر 1993 میں دستخط کیے۔ غزہ اریحہ معاہدے کی روح سے تنظیم نے اسرائیل کے وجود کے حق کو تسلیم کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ ارض فلسطین کے 77% حصے پر اس کے قبضے اور ملکیت کے جواز کو بھی سد تسلیم عطا کر دیا۔ ساتھ ہی تنظیم نے مسلح مزاحمت اور تقاضے سے دستبرداری کا اپنے کو پابند عہد کر لیا اور سارے کے سارے فلسطین کی آزادی کے سارے دعووں سے دستکش ہو جانے اور اپنے قومی چارٹر سے صہیونی ریاست کی تباہی اور اس کو مٹا ڈالنے کی بات کی مکمل منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے سارے مسائل کو پرامن راہوں سے حل کرنے کا پابند رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ تنظیم کو اس کے بدلے میں اسرائیل سے جو کچھ ملا وہ یہ کہ اس کو فلسطین کا واحد قانونی نمائندہ مان لیا گیا اور غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے کچھ ٹکڑیوں پر اس کو نام نہاد خود مختار حکومت قائم کرنے کا اختیار دیا گیا، اور یہ کہ دیگر بنیادی مسائل آئندہ 5 سالوں کے دوران
حل کر لیے جائیں گے، اس طریقے کی باتیں ان کے سامنے کہی گئی۔ غزہ اریحہ معاہدے کے تعلق سے اہم ریمارکس اور اشارے۔ فلسطینیوں کی طرف سے اس معاہدے کو کتنا تسلیم کیا گیا تھا، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کو صرف تنظیم کی قیادت کرنے والی تحریک فتح اور جھوٹے فلسطینی دھڑوں نے مانا تھا، جن کا عوام میں کوئی وزن نہ تھا۔ یعنی فدا، محاذ اور محاذ قومی جدوجہد خود فتح کے اندر بہت سے دھڑوں نے اس معاہدے اور اس کی اساس پر ہونے والے دیگر معاہدوں کی شاید شدید مخالفت کی، جسے فاروق قدری، ہانی حسن، خالد حسن اور محمود غنیم وغیرہ ہم نے۔ فلسطینیوں کی اکثر تحریکیں اور مزاحمتی گروہ اس کے بالکل مخالف تھے اور ہیں، جن میں تحریک حماس سر فہرست ہے۔ دیگر باوزن طاقتوں اور تحریکوں نے بھی اس کو بالکل مسترد کر دیا تھا، جیسے عمومی محاذ، جہاد اسلامی اور دیگر 7 تنظیمیں۔ معاہدے کا یہ منصوبہ ہی در حقیقت از اول تا آخر صہیونی ہے، جس کا مقصد گھنیری فلسطین آبادی والے علاقوں کو بوجھ سے خلاصی حاصل کرنا تھا، جہاں بہت سی اقتصادی اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ اسرائیل عرصے سے غزہ پٹی سے پلو جھاڑنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں زبردست گھنیری آبادی والے خطوں میں سے ایک ہے، بلکہ کئی بار اس سے یہ علاقہ مصر کے حوالے کرنے کی پیشکش کی، لیکن مصر اس کے لیے کسی حال تیار نہ ہوا۔ اس معاہدے کے روح سے عملی طور پر فلسطینیوں کو صہیونی ریاست کے زیر نگرانی، اس کے براہ راست کنٹرول کے تحت محدود اختیارات والی خود مختار حکومت کے قیام کا حق دیا گیا۔ جائے حکومت پر بھی فلسطینیوں کو اقتدار اعلیٰ اور مکمل خود مختاری حاصل نہیں ہوگی۔ ان کی حکومت قانون سازی بھی صہیونی ریاست سے رابطہ اور ہم آہنگی کی پابند ہوگی۔ اس طریقے کی باتیں ان کے سامنے کی گئی۔ اس معاہدے میں بنیادی مسائل کے تئیں التوا کی پالیسی اپنائی گئی۔ فلسطینیوں کی آزادی پر منتج ہونے والی کسی صورتحال کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے، اور نہ مغربی کنارے اور غزہ پٹی سے اسرائیل کے انخلاء کی کوئی بات کی گئی ہے۔ یہودی بستیوں کو ختم کرنے یا مشرقی قدس کو فلسطینیوں کے حوالے کرنے کے تعلق سے کوئی بھی بات نہ کہی گئی، بلکہ اس سے خاموشی برتی گئی ہے۔ اس طریقے سے یاد رہے کہ مشرقی قدس میں ہی مسجد اقصی واقع ہے۔ فلسطینیوں کی اپنے وطن کو واپسی کی بات بھی لپیٹ دی گئی ہے۔ مذاکرات کے سال ہا سال بعد بھی اب تک کوئی مرکزی مسئلہ حل نہیں ہوا، نہ اس کی دور دور تک کوئی امید ہے، بلکہ صہیونی ریاست کی طرف سے مقبوضہ اراضی کو یہودیوں نے کے تعلق سے ریس جاری ہے، اس کو کسی معاہدے سے عالمی فیصلے اور عالمی برادری کی کسی مانگ کو پاس نہ تھا، نہ آئندہ اس کو پاس کیا جائے گا۔ فلسطینی مقتدر رہ کر مغربی کنارے کی اراضی میں سے انتظامی طور پر صرف 42% پر کنٹرول دیا گیا تھا۔ پھر صہیونی ریاست نے کس طریقے سے ان کی بات نہ سنی اور کیسے ان کی خلاف ورزی کی گئی، اور کس طریقے سے وہاں کے رہنے والے فلسطینیوں نے جدوجہد کی، اس کے باوجود بھی ان کو خاطر خواہ کوئی نتیجہ نہ مل سکا۔ اس کے لیے آپ اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يهدي